اب یہ نام کا کیسے نکالتے ہیں؟ نام کی جائیداد کا جد نکال لیتے ہیں، اس کی تعداد جمع کر لیتے ہیں، اور اس کو اس اللہ تعالیٰ کا اسم جائے جس میں وہ تعداد موجود ہو اس کا وظیفہ دیتے ہیں، تم یہ کرتے جاؤ، تاثیر ہو جاتی ہے۔ عدد تھا جانی کر گیا تو نام تاثیر میں آ گیا کہتے ہیں، لیکن یہ اس بات سے آپ گریز کرو، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، رونق میلہ ہوتے جائے گا تم کو بھی مشکل، ہر مشکل چل جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیروں والی بات، اصلی بات اصلی لوگوں کی۔ دنیا میں آدھے بچے پیدا ہونے، آدھے مرد، آدھے عورت۔ جس کو پیر صاحب نے بچہ دیا، مان لیا پیر صاحب نے بیٹا پیدا کیا، روز اسکولوں میں جا کے بچے دیکھو، بچے داخل نہیں ہو رہے، لڑکے کوئی کارپوریشن کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر روز کتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں دور وہاں، ان کو کوئی پیر ہے تو کوئی مرید ہے، بیٹے بیٹے ہوں گے، پیدا ہوں گے، بیٹیاں بھی پیدا ہوں گی۔ لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ اب غریب ہیں اب وظیفہ کرتے جاؤ، غریب ہیں تو تم سے زیادہ غریب بھی لوگ ہیں، یہ کہانی ہے۔ ہاں رجوع کو ٹھیک کرو، حالات کو ٹھیک کرنے والی بات نہیں ہے، حالات تو ہوتے جائیں گے، محنت کے ساتھ کرتے جاؤ، گزارا کرتے جاؤ۔ کبھی یہ ایسی بات ہے امداد خانے اس کی مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، کبھی تنخواہ کم ہو جاتی ہے، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا تنخواہ کم ہوگی تو اس نے خرچ بڑھ گیا، تو غریب آدمی کی زندگی کیسے پوری ہوگی؟ غریب کی بات سن لو، ترقی کی بات غریب کی۔ آپ دیکھو کبھی ایک لے لو بھیڑے ہوتے ہیں، زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا یا کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھیڑوں نے ڈسنا چھوڑ دیا یا بھول گئے ہو۔ اس کا مزاج ہے، اچھا وقت آ گیا بھیڑ کے اوپر تو ڈسنا چھوڑ دے گا، برا وقت آ گیا۔ یہ جو مزاج ہے نا بھیڑ والا، یہ ہے دنیا آپ کی اصل بات۔ ایسے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ ایک رات آئی آندھی، آشیانے اڑ گئے، سیدھا کیا ہو گیا؟ گھونسلے آشیانے اڑ گئے، اور بیچارے چڑیا بڑی پریشان ہوئی کہ آشیانے اڑ گیا، یہ ہے وہ ہے۔ صبح اٹھا تو اس نے وہی حمزہ گائی جو روز گاتی۔ مزاج، اگر آپ مزاج اتنا ہی بنا لو کہ آشیانے 4 دن کے اڑ گئے تو اڑ گئے، آپ نے حمد جاری رکھو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے، یہ آپ کی حرج بات ہے۔ اس مطلب اگر تم بدلنے والے متلمہ مزاج ہوگے کہ کل کو میرے حالات بہتر ہو جائیں، حالات ہی بہتر ہوتے مزاج۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے؟ آج کل تو دیکھ رہے ہوگا کہ بادشاہ ہے لوگوں کے پاس، الاٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو، واقعات بنتے جا رہے ہیں، حالات نیند خراب ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ سایہ اپنے اصل سے ڈر رہا ہے، اصل سایہ سے ڈر رہا ہے۔ وہ راستے میں ایک درخت ہے مطلب سڑک پر پڑا ہوا، ایسے ہے نا کہ یعنی کہ ایک شجر ہے جو زمین پہ گرا پڑا ہے، اور کہتے ہیں انا کا سایہ قائم ہے، درخت کٹ گیا اور انا قائم ہے، گرے پڑے ہیں اور انا آکڑ قائم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آج کل آپ پوچھو کسی سے کہ جس کے پاس تخت ہے اور رات کو نیند نہ آئی ہے، کبھی دیکھا؟ ڈرانے والا، یہ نسخہ سن لو، ڈرانے والا ڈرتا ہے اندر سے۔ ڈرانے والا کیا کرتا ہے؟ جو ڈرا رہا ہے اصل میں وہی ڈر رہا ہے۔ اب سارے جو ڈرا رہے ہیں سارے اندر سے ڈر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سیاست کی بات کر رہا ہوں، اصل میں ڈرتا کون نہیں ہے؟ وہ جو اللہ پر راضی ہو گیا۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حالات بہتر کرنے والا قید خانے سے نکل کر پرائم منسٹر بن گئے، اور ایک انڈسٹری سے نکل کر ایک چیف منسٹر بن گئے، فلاں سے نکل کر فلاں جگہ پہنچ گئے، کیا سکون آیا؟ سکون پہلے دن کا نام ہے اور آخری دن کا نام ہے۔ سکون کس کا نام؟ مزاج۔ مقابلہ سکون کیا ہے؟ مزاج۔ ہم نے ایسے آدمی دیکھے غریبی میں سکون، دولت مل گئی دولت میں سکون، مہمان آ گئے ٹین خالی آٹے کا سکون ہے، سکون نہیں ہے تب سکون۔ اب اس بات پہ غور کرنے لگے یہ کیا واقعہ ہے۔